پیلا سلام نعرہ دلیراں سے بن گونجتے نعرہ دلیراں سے بن گونجتے نعرہ دلیراں سے بن گونجتے غرشے کو سے جرت پیلا سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام آج ہم نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے سلام عشق و عقیدت و محبت کا 105 نمبر شعر پڑھا ہے۔ اس شعر میں اعلیٰ حضرت نے نبی کریم علیہ السلام کے جان نثار صحابہ اکرام کی دلیری اور بہادری کا ذکر فرمایا ہے، اور آپ نے بتایا ہے کہ صحابہ اکرام کس قدر جرأت اور بہادری اور جذبہ ایمانی کے ساتھ میدان جنگ میں اترتے تھے۔ فرماتے ہیں نعرہ دلیراں سے بن گونجتے، دلیروں کے نعروں سے جنگل بھی گونج اٹھتے تھے۔ یعنی جب صحابہ اکرام میدان جنگ میں جاتے، اور یقیناً میدان جنگ یہ آبادی سے باہر ہی سجتا ہے، وہیں پہ میدان جنگ بنایا جاتا ہے، تو وہاں پر جب صحابہ اکرام جاتے تو ذکر اللہ سے جب ان کی زبانیں تر ہوتی اور جب وہ نعرہ تکبیر بلند فرماتے تھے تو اس سے یوں لگتا کہ جیسے یہ جنگل بھی آباد ہو گئے ہیں، ان میں بھی ایک رونق اور چہل پہل ہو گئی ہے، اور جنگل کی ہر چیز ان کی گواہ بن جاتی کہ آج مصطفیٰ کے غلام کفار کی گردن توڑنے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غرش کو سے جرت پہ لاکھوں سلام۔ غرش کا مطلب ہوتا ہے غراہٹ، یعنی آواز پیدا کرنا، غرانا، شیر جیسے غراتا ہے نا، وہ اپنی آواز پیدا کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام کی جرت کہ جب گھنٹیاں بجتی تھی، جب ان کے اوزار ٹکراتے تھے، جب ان کے نیزے اور بھالے کفار کے اوپر برستے تھے، تو اس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس سے جو آواز پیدا ہوتی تھی، اس آواز پر بھی ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام ہوں۔ آئیے ایک مرتبہ پھر اس شعر کو جھوم جھوم کے پڑھ لیتے ہیں۔ نعرہ دلیراں سے بن گونجتے غرش کو سے جرت پیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا چکا چاک خنجر سے
دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے سلام عشق و عقیدت و محبت کا 106 نمبر شعر پڑھا ہے۔ اس شعر میں امام اہل سنت نے نبی کریم علیہ السلام کے جان نثار صحابہ کرام کی جرأت اور بہادری اور میدان جنگ میں ان کے کارناموں کا ایک حسین نقشہ کھینچا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ چکا چاک خنجر سے آتی صدا۔ چکا چاک کا مطلب ہے جب تلواریں آپس میں ٹکرائیں اور جب نیزے آپس میں ٹکرائیں، جب بھالے آپس میں ٹکرائیں، جب اہل ایمان اور کفار کے اوزار آپس میں ٹکرائیں تو اس سے جو صدا پیدا ہوتی ہے اس کی بات اعلیٰ حضرت نے کی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میدان جنگ میں جب جاتے تھے تو ان کی تلواروں سے جو صدا پیدا ہوتی تھی ٹکرانے سے وہ بھی بڑی محبوب ہوتی تھی، وہ بھی بڑی پسندیدہ ہوتی تھی، اور اسے سن کر اہل ایمان کا ایمان اور بڑھ جاتا، ان کے ایمان میں تازگی آ جاتی، اور وہ اسے سن کر مزید اپنے اندر حوصلہ، ولولہ، جرأت اور بہادری محسوس کرتے تھے۔ اور وجہ اس کی کیا تھی؟ فرماتے ہیں کہ یہ آقا علیہ السلام کا روب تھا کہ اس روب کی وجہ سے کافر تو پہلے ہی بزدل ہو جاتے تھے اور ان کے حوصلے پست ہو جاتے تھے، اور صحابہ کرام جوں جوں مصطفیٰ کریم کو دیکھتے جاتے تو ان کے حوصلے بڑھتے جاتے تھے اور ان کی جرأت اور بہادری میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ فرماتے ہیں مصطفیٰ تیری سہولت پہ لاکھوں سلام، اے آقا کریم علیہ السلام، آپ کے روب اور آپ کے دبدبہ پر ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام ہو۔ آئیے ایک مرتبہ پھر اس شعر کو پڑھتے ہیں۔ وہ چکا چاک خنجر سے وہ چکا چاک خنجر سے آتی صدا، مصطفیٰ تیری سہولت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں، شیر غران ستوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، صاحب میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، صاحب میں ہدایت پہ
لاکھوں سلام. آج ہم نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے سلام عشق و عقیدت و محبت کا 107 نمبر شعر پڑھا ہے. سبحان اللہ. اس شعر میں امام اہل سنت نے نبی کریم علیہ السلام کے انتہائی محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری بیان کی ہے. فرماتے ہیں ان کے آگے حمزہ کی وہ جاں بازیاں، ان کے آگے یعنی آقا علیہ السلام کے سامنے وہ حمزہ کی جاں بازیاں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کے کارنامے، آپ کی بہادری کے کرتب. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں امیر حمزہ انہیں کہا جاتا ہے، اور یہ آقا علیہ السلام کے چچا جان ہیں. اور ابتدا ہی میں یعنی کچھ ہی عرصے بعد یہ اسلام لے آئے تھے. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہی دنوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کیا تھا. اس سے پہلے مسلمان پس پردہ عبادت کرتے تھے، کسی بند جگہ پہ کھلے عام عبادت نہیں کرتے تھے کفار کے شر کی وجہ سے. لیکن جب یہ دونوں حضرات اسلام کے دامن میں آ گئے تو انہوں نے کہا کہ آقا آج کے بعد عبادت ہوگی تو کھلے عام ہوگی. سبحان اللہ. آج کے بعد عبادت بند جگہ پہ نہیں ہوگی. پھر مسلمانوں نے لائن بنائی، ایک طرف حضرت حمزہ تھے امیر حمزہ، ایک طرف حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. دونوں نے تلواریں ہاتھ میں اٹھائی ہوئی تھیں، اور کسی کافر کو کسی مشرک کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ وہ سامنے آتا. اور یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اسد اللہ اور اسد الرسول ہی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے رسول کے شیر. باقاعدہ ان کا یہ لقب ہے، اللہ کے شیر اور اللہ کے رسول کے شیر. جنگ احد میں ان کی شہادت ہوئی ہے اور انہیں انتہائی دردناک انداز میں شہید کیا گیا. حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اس وقت تک ایمان نہیں لائی تھی، انہوں نے ان کا سینہ بھی چاک کیا، ان کا کلیجہ بھی نکالا، اسے چبایا بھی اور ان کا مسئلہ بھی کیا. لیکن بعد میں وہ بھی ایمان لے آئیں. تو اگرچہ ان کا وہ فعل جو تھا اس وقت غلط تھا، لیکن جب بعد میں وہ ایمان لے آئی تو اسلام پچھلے سارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. اب ان پر کوئی اعتراض کرنا، کوئی طنز کرنا یا غلط لفظوں میں ان کا ذکر کرنا، اسلام اس کو قدر پسند نہیں کرتا. اپنا ایمان خراب کرنے والی بات ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ شہید ہوئے تو آقا علیہ السلام کو انتہائی رنج ہوا اور آپ کی 70 بار نماز جنازہ پڑھائی گئی. سبحان اللہ. یعنی ٹوٹل 70 شہداء تھے، تو ہر شہید کے ساتھ آپ کو بھی رکھا جاتا اور آپ کا نماز جنازہ ادا کیا جاتا. تو بہادری میں آپ بہت بڑے ہوئے تھے. تو ان اسی بات کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ان کے آگے حمزہ کے وہ جاں بازیاں، شیر حکمران سطوت پہ لاکھوں سلام. آپ ایسے تھے جیسے کوئی روب اور دبدبے والا، انتہائی روب رکھنے والا شیر جب گھراتا ہے تو اس کا جیسے روب اور دبدبا ہوتا ہے. تو آپ کی وہی کیفیت تھی، اور آپ تو وہ شیر تھے جنہیں خدا کا اور رسول کا شیر کہا گیا. تو آپ کے روب اور دبدبے پر ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام ہوں. آئیے ایک مرتبہ پھر شعر پڑھ لیتے ہیں. ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ
الغرض ان کے ارمو پہ لاکھوں درود الغرض ان کے ارمو پہ لاکھوں درود ان کی ہر خصلت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں آج ہم نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے سلام عشق و عقیدت و محبت کا 108 نمبر شعر پڑھا ہے۔ اس شعر میں امام اہل سنت نے نبی کریم علیہ السلام کی عظمت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے الغرض الغرض کا مطلب ہوتا ہے مختصر یہ ہے کہ، یعنی پیچھے کچھ باتیں بتائی جائیں اور جب دیکھا جائے کہ یہ سلسلہ تو بہت لمبا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ میں مختصر کرتا ہوں، اور کہا جاتا ہے کہ 100 باتوں کی ایک بات، تو اس طرح کے جملے کہے جاتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت شعر نمبر 1 سے آقا علیہ السلام کی عظمتیں بیان کرنا شروع ہوئے، اور یہ شعر نمبر 108 ہے۔ تو اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مختصر یہ بات ہے۔ اب کتنی باتیں میں آپ کو بتاؤں آقا کی عظمت کی، کیا کیا شانیں بتاؤں؟ تو کہتے ہیں مختصر یہ ہے کہ ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، منہ کہتے ہیں بال کو، کہتے ہیں وہ اتنی عظمتوں والے ہیں، وہ اتنی شانوں والے ہیں، وہ اتنی رفتوں والے ہیں کہ ان کے ہر بال پر لاکھوں درود ہوں، اتنی عظمت و شانوں کے مالک ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، خو کہتے ہیں عادت کو، خصلت کہتے ہیں طبیعت کو، عادت کو، مطلب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی ہر عادت، ہر خصلت ایسی ہے کہ جس پر سلام ہی سلام ہے۔ اب یہ نا بحیثیت انسان ہماری کچھ عادتیں اچھی ہوتی ہیں، کچھ اچھی نہیں ہوتی۔ بے شک کوئی بڑے سے بڑا، کوئی عہدیدار کیوں نہ ہو، پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، جیسا بھی بندہ ہو، کچھ عادتیں اس کی پسندیدہ ہوتی ہیں لیکن کچھ ناپسندیدہ بھی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، کہ آقا علیہ السلام کی ہر عادت مبارک پر، آپ کی ہر خصلت مبارک پر ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام ہو۔ آئیے ایک مرتبہ پھر شعر پڑھتے ہیں۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود۔ یہ دوسری ساتھ جو دیکھو جی پھرنا پڑھ لگی۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں
ہر نام و نسبت بے نامی درود ان کے ہر نام و نسبت بے نامی درود ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں آج ہم نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے سلام عشق و عقیدت و محبت کا شعر نمبر 109 پڑھا ہے۔ اس شعر میں امام اہل سنت نے نبی کریم علیہ السلام کی 4 شانوں پر درود و سلام بھیجا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، آپ کے ہر نام پر بھی، آپ کی ہر نسبت پر بھی نامی درود۔ آقا علیہ السلام کا ایک اسم گرامی ہے محمد، یہ زمینوں میں ہے، اور ایک اسم گرامی ہے احمد، یہ آسمانوں میں ہے، اور اس کے علاوہ علماء نے ہزاروں کے حساب سے آپ کے اسم گرامی بتائے ہیں، ہزاروں کے اعتبار سے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آپ کے ہر نام پر نامی درود۔ نامی کا مطلب ہوتا ہے جو ہر دم پڑھتا رہے۔ ایک چیز ہوتی ہے فکس ہو جاتی ہے، وہ پھر ادھر ہی رہتی ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے جو بڑھتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آپ کے ہر نام پر بڑھتا ہوا درود۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کی ہر نسبت پر، کیا مطلب؟ آپ والد ہیں تو آپ کی اس نسبت پر درود، آپ بیٹے ہیں تو آپ کی اس نسبت پر درود، آپ شوہر ہیں تو آپ کی اس نسبت پر درود، آپ آقا ہیں تو آپ کی اس نسبت پر درود، آپ داماد ہیں تو آپ کی اس نسبت پر درود، آپ سسر ہیں تو آپ کی اس نسبت پر درود۔ آقا کی ہر نسبت، آقا کا ہر تعلق جو کسی کے ساتھ ہے اس پر بھی پڑھتا ہوا چڑھتا ہوا درود۔ اللہ اکبر۔ ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، پڑھتا ہوا درود۔ ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام۔ اس مصرع میں 2 چیزیں، اور ایک وقت اور دوسرا حالت۔ آقا علیہ السلام کے پیدائش کے وقت پہ لاکھوں سلام، آقا علیہ السلام کے بچپن کے وقت پہ لاکھوں سلام، آقا کے لڑکپن پہ لاکھوں سلام، آقا کی جوانی پہ لاکھوں سلام، آقا کی بڑی عمر پہ لاکھوں سلام، آقا کے مزار انور میں چلے جانے پہ لاکھوں سلام، آقا کے محشر میں تشریف لانے پہ لاکھوں سلام، آقا کی ہم گناہگاروں کی شفاعت کرنے پہ لاکھوں سلام، آپ کے ہر وقت پہ لاکھوں سلام، اور پھر ہر حالت پہ لاکھوں سلام۔ آقا علیہ السلام کی خوشی کی حالت پہ لاکھوں سلام، آقا علیہ السلام کا کسی کو کچھ سمجھانے کے لیے غصے کا اظہار فرمانا، اس پہ لاکھوں سلام۔ آقا علیہ السلام کا میدان جنگ میں ہونے پہ سلام، گھر میں ہونے والی حالت پہ سلام۔ آقا علیہ السلام کی ہر وقت اور ہر حالت پہ 1 نہیں، 2 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام۔ آئیے پھر اس شعر کو پڑھتے ہیں۔ ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ
अस्सलाम असब्द गुंबद के मकी अस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन या इलाही सदक़े ज़िक्र रसूल ये सलामे आदिज़ाना हो कबूल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया'i वल मुरसलीन वल मअसूमीन वअला आलिहि الطيبين وأصحابه الطاهرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا